اور یہ ضرور بتاؤ اور ایمانداری سے بتاؤ، اگر کسی کو 10 کلو آٹا ملا ہے سرکار کی طرف سے وہ بتاؤ، کسی فلاحی ادارے کی طرف سے وہ بتاؤ، نہیں ملا ہے وہ بتاؤ۔ اور دوسری بات کہ ہر ایک کا یہ فرض ہے، اگر کسی کے گھر میں 5 کلو آٹا بھی ہے نا، کو دیکھو کہ پڑوس کا کوئی چھوٹا بچہ بھوک سے تو رو تو نہیں رہا ہے، یعنی پڑوس کی مدد کرو۔ جتنے آپ کے محلے دار ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہو تو دوسرے گھر کی مدد کرو، ایک محلے میں رہتے ہو تو اپنے پڑوس کی، اپنے دوسرے محلے والے، یعنی خود رو۔ کیونکہ چاہے کتنے بھی، پہلی تو ہماری سرکاریں، ہماری حکومتیں ہماری نہیں ہیں، وہ پنجاب کے لیے ہیں، لیکن اگر کوئی حکومت دل سے بھی کام کرے تو کہیں نہ کہیں کمی پیشیاں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھ کر اپنے خودرو طریقے سے اپنی مدد کرو۔ اور میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آج کے بعد جتنے بھی باشعور لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وکلا، استاد، سب اپنے اپنے فیس بک پر لائیو آ کر بتاؤ کہ بھائی میرے محلے کی صورتحال یہ ہے، ہمیں اتنی مدد ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اور لاک ڈاؤن پر کتنا عمل ہو رہا ہے، رینجرز کا کیا رویہ ہے، پولیس کا کیا رویہ ہے۔ اور یہ دنیا میں مہذب قوم ہے، یہاں پر اگر کوئی باہر نکلتا ہے یورپ میں، ایون انڈیا میں بھی آپ دیکھیں گے، وہ تو ہمارے خطے کا ایک ملک ہے، لوگ یعنی پولیس والے آتے ہیں، محلے میں کھڑے ہوتے ہیں، موسیقی بجاتے ہیں، آپ کو مطمئن کرتے ہیں، سائیکولوجیکلی آپ کو یعنی ڈپریشن سے بچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں لاٹھیاں اٹھاتے ہیں، اور پہلے تو انڈیا میں بھی یہ تھا، وہ بھی لاٹھیاں مار رہے تھے، لیکن اب انہوں نے وہ سدھر گئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں رینجرز اور پولیس کیا کر رہی ہے، کوئی اگر بھولے سے نکلتا بھی تو وہ جو تشدد کرتے ہیں وہ بھی دکھائیں کہ تشدد بھی ہو رہا ہے۔ اور دھکم دھکا میں تو یہ شاید کوئی پنجاب کی کلپ تھی، سندھ کی بھی ایک ایسی کلپ تھی پنجاب کی، کہ وہ عورتیں بیچاری جن کو یہ 12,000 کا اور اس کا دے رہے ہیں، ان کو کس طرح پولیس اور رینجرز ان عورتوں کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کو کس طرح مارا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ جو پیسے جس طرح لوگوں کو کٹھے، یہ بھائی فلاں آفس میں آنا، فلاں عورتیں سینکڑوں کی تعداد میں، یعنی ایک جگہ پر گتم گتا ہو کر اگر وہ کسی کو 2,000 5,000 7,000 اگر ملتے بھی ہیں، تو میں تو کہتا ہوں وہ سندھی میں ایک کہاوت ہے، ملھ ڈئی مرگھی وٹھن، یعنی کسی کو 2,000 10,000 میں آپ کورونا دے رہے ہو۔ میں تو اس طرح کہوں گا کہ عورتوں کو، لوگوں کو، یعنی تمہاری انتظامی نااہلی یہ ہے کہ کسی کو اتنی رش میں 200 لوگ اگر گتم گتا ہو کر 2,000 بھی لے لیں، 10,000 بھی لے لیں، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 میں تم اس کو کورونا دے رہے ہو، امداد نہیں کر رہے ہو۔ تو ان ساری صورتحال سے میں سمجھتا ہوں کہ باشعور لوگوں کو جو ہے اپنے اپنے گاؤں سے، محلے سے، شہر سے لائیو آئیں، لائیو آ کے بتائیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اور دوسری بات کہ ظاہر ہے اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں، قومیں نکل جاتی ہیں، یہ تو پوری دنیا کا معاملہ ہے، لیکن سندھ کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ یار اب یہ سوچو، اور اب یہ باشعور لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پنجاب نے، میں تو اس طرح کہتا ہوں کہ اگر مردے کا اگر کوئی کفن نکال کے لے جائے نا، پنجاب وہ حالت کر رہا ہے ہمارے ساتھ کورونا کی وجہ سے، ہمارے وسائل جو ہم اپنی قوم کو بچانے کے لیے استعمال کرتے وہ لوٹ رہا ہے پنجاب۔ سو یہ پنجاب، یہ پاکستان، دو قومی نظریہ، یہ جھوٹ، یہ فراڈ، یہ ساری چیزیں، ان پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اور پنجاب کے دانشوروں کو بھی میں کہتا ہوں کہ بابا دوسری عالمی جنگ کے بعد جہاں جہاں پر سامراج کے قبضے تھے جن جن قوموں کے اوپر، وہاں سے نکلنے کے وقت ہر ایک قوم کو، ملک کو، فطری ملک کو اس وقت کے سامراج نے تقسیم کر کے توڑ کے 2 حصوں میں پھر وہ گئے تھے۔ سو یہ جو دو قومی نظریہ ہے یہ ایک جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ جرمنی کو بھی تو 2 حصے میں تقسیم کیا گیا تھا، تو یہاں کون سی مسلم قومیت تھی؟ مذہب کے نام پر کیا تھا کہ جرمنی 2 حصے میں تھی، ویتنام 2 حصے میں تقسیم کیا گیا تھا، کوریا 2 حصے میں تقسیم ہے، اسی طرح بھارت کو انہوں نے تو یہ نظریاتی طور پر لوگوں کو گمراہ مت کرو کہ مسلمان قوم اور ہندو قوم ہوتی ہے، یہ نہیں، یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اب یہ سوشل میڈیا پر یا اس پر پنجاب کے دانشوروں کو میں کہتا ہوں
यार तुम लोग खुदा को मानो और इस रियलिटी को अपने लोगों को, अपने हुक्मरानों को, अपने इस्टेब्लिशमेंट को, अपनी फौज को तुम खुद समझाओ कि दो कौमी नजरिया, मुसलमान अलग कौम नहीं है। क्योंकि ये साम्राज्य का ये डिसीजन था कि जहां जहां से दूसरी आलमी जंग के बाद वो जा रहे थे, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। वियतनाम का मैंने बात की है, कोरिया की मैंने बात की, जर्मनी में मैं बैठा हुआ हूँ, बर्लिन की दीवार इन्होंने गिरा दी। इसलिए ये धोखा और फरेब है, और उस फरेब का नतीजा आज जो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हम गुलाम हैं। हमारे गुलामी की वजह से तुमने सिंध के ऊपर जागीरदारी मुसल्लत की हुई, जागीरदार तबके को हमारा हुक्मरान बनाया है और हमारे वसाइल लूट रहे हो। सो इस बात पर पूरी सिंध के जितने बाशऊर लोग हैं उनको ये समझना होगा कि गुलामी से भी हमें निकलना है। ये कोरोना एक छोटी सी वबा है, आई है चली जाएगी, लेकिन पंजाब जो हमारे लिए कोरोना बना हुआ है, दो कौमी नजरिया जो हमारे लिए कोरोना बना हुआ है, और ये जो सियासी जबर और मुआशी इस्तेहसाल से हमारी कौम को जिस तरह पंजाब ने गुलामी और ज़िल्लत के इस कोरोना का जो शिकार बनाया है, मैं पूरी कौम को कहता हूँ कि हमें इस पर सोचना होगा। और सिंध की जो नेशनल मूवमेंट है, सिंध की कौमी तहरीक, GSN मुत्तहिदा महाज, उसके झंडे तले, उसके प्लेटफार्म तले हम सारी सिंधी कौम को, सिंधी और उर्दू बोलने वालों को मुत्तहद और मुनज़्ज़म होकर जदोजहद करनी होगी। लेकिन ये मैं कल की बात कह रहा हूँ, आज की बात यह है कि खुद एहतियात करो, सबको एहतियात करने के लिए कहो। अपने पड़ोस में देखो कोई बच्चा भूख से रो तो नहीं रहा है, और अपने शहर, गांव, महल्ले, उसकी जो सूरत हाल है फेसबुक पर लाइव आकर वो सबको जो है पूरी दुनिया को उससे आगाह करो, ताकि इससे एक किस्म की इंस्पायरेशन भी मिलेगी कि हाँ भाई वो भी घर में बैठा हुआ है तो मुझे भी घर में बैठना है। और खौफ ज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात और खौफ में फ़र्क है। तो ये मेरी चंद गुजारिशें थी आप लोगों के साथ। बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत अपना ख्याल रखें। कोरोना और पंजाब ये दोनों बड़ी मुसीबतें हैं सिंध के ऊपर, इन दोनों के ख़िलाफ़ हम लोगों को हिकमत अमली इख्तियार करनी पड़ेगी। आप सब लोगों की मेहरबानी। जी सिंधु देश, जी साईं, जी हम साहब।